اسلام کا دوسرا نام ہے، اہل اسلام کا معزز طبقہ ہے۔ جب اہل اسلام سے نہیں تو اہل سنت سے بھی نہیں۔ ختم نبوت اسلام کا وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے، اس کا تحفظ اور دفاع، پورے دین کا تحفظ اور دفاع ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اور اس کے انکار کے نتائج سے، بھیانک نتائج سے انسانیت کو بچایا جائے۔ ختم نبوت کے انکار کے نتائج کیا ہیں؟ قرآن کریم کی متعدد نصوص کا انکار، جس کا نتیجہ کفر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، نبی کی سینکڑوں احادیث کا انکار، امت کے اجماع کا انکار، تسلسل اور تواتر کا انکار۔ اس سے بھی بڑھ کے کہوں، ختم نبوت کے انکار کا نتیجہ کیا ہے؟ تکمیل دین کو چیلنج، دین میں ترمیم کی گنجائش پیدا کرنا، جبکہ اللہ نزول قرآن کے وقت صدیوں پہلے فرما چکے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے بطور دین میں نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دین کامل و مکمل ہو چکا، اب اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور کے بعد کوئی شخص اگر دعوی نبوت کرتا ہے یا کسی کے دعوی نبوت کی تصدیق کی جاتی ہے، یہ تکمیل دین کو چیلنج ہے، ترمیم کی گنجائش پیدا کرنا ہے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور دھرتی پہ تشریف لائے، دین کامل و مکمل ہو گیا، احکامات اپنی تکمیل کو جا پہنچے، اللہ نے جسے حلال کرنا تھا اسے حلال کر دیا، جسے حرام کرنا تھا اسے حرام کر دیا۔ اللہ نے بکری کو حلال کیا، خنزیر کو حرام کیا، دودھ اور شہد کو حلال کیا، شراب کو حرام کیا، پروردگار نے سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا، پروردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے احکامات کی تکمیل فرمائی۔ چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد کو حلال کیا، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، پھوپھی کو حرام کیا۔ اب کون مائی کا لال ہے جو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر سکے، یا اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر سکے؟ جس نے حلال ہونا تھا وہ حلال ہو چکا، جس نے حرام ہونا تھا وہ حرام ہو چکا۔ اب اگر کوئی آئے تو کس لیے آئے؟ اعتقادات کامل و مکمل ہیں، عبادات کامل و مکمل ہیں، اخلاقیات کی تفصیلات واضح ہو چکی ہیں، معاملات کے اصول اور ضوابط بتا دیے گئے ہیں، خارجہ اور داخلہ پالیسی کے ضوابط وضع کر دیے گئے ہیں، تجارت کے اصول، معیشت کا طرز، سیاست کا انداز، ہر شے اللہ کے نبی بتا کے پھر دنیا سے گئے ہیں۔ اب کوئی آئے تو کس لیے آئے؟ دین کامل ہو چکا، لفافے پہ مہر لگ چکی، اب جو آئے گا دعوی نبوت کرے گا، اس مہر کو توڑے گا، وہ جہنم جائے گا۔ محمد کی ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے۔ ختم نبوت ختم نبوت تکبیر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبوت پاکیزہ منصب ہے، نبوت پاکیزہ منصب ہے، اس پہ اللہ نے جتنے افراد فائز کیے سب کے سب پاکیزہ تھے، پاکیزہ منصب ہے، اس پہ جتنے آئے
سب کے سب معصوم تھے، جتنے آئے سب کے سب رب کا انتخاب تھے، جتنے آئے سب کا علم حتمی اور یقینی تھا۔ گناہگار، فاسق و فاجر اس منصب پہ نہیں آ سکتا۔ جتنے آئے سب مستند تھے، منتخب تھے، علم حتمی اور یقینی تھا۔ اس کی مثال اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے قرآن میں واضح کر دی۔ کوئی غیر معصوم نبوت کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ باوقار منصب ہے، باوقار لوگ آئے، پاکیزہ منصب ہے، پاکیزہ لوگ آئے۔ زلیخا یوسف کو انتہائی کمرے میں لے گئی، آخری کمرے میں جا کے کہا ہائی تلک التفات کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی کہ پروردگار یہ کیا حالات بن گئے، اگر میں اس پہ ہاتھ ڈالتا ہوں معصومیت کی چادر داغدار ہوتی ہے، ہاتھ ڈالتا ہوں عصمت پہ داغ آتا ہے، اور اگر اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا یہ آخری کمرے میں لے آئی ہے، یہاں سے جاؤں گا کیسے جاؤں گا؟ دروازے بند ہیں، کفر چڑھ چکے ہیں، تالے لگ چکے ہیں۔ اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں یوسف یہاں سے نکل، بھاگنا تیرا کام ہے، تالے توڑنا میرا کام ہے، بھاگنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ یوسف نکلتے گئے، نکلتے گئے، نکلتے گئے۔ زلیخا نے ساری آفریں دی لیکن پھر بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ پاکیزہ منصب ہے، جتنے آئے پاکیزہ تھے، جتنے آئے معصوم تھے۔ اور جس کی اولاد کہے مرزا صاحب کبھی کبھی منہ کالا کر لیا کرتے تھے، اسے نبوت کے منصب پہ بٹھاتے ہو، اس کے لیے تو شرافت کا منصب بھی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، ایک بات عرض کرتا ہوں، ختم نبوت کے انکار کی بھی دو صورتیں ہیں، ختم نبوت کے انکار کی بھی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک صراحتاً، نمبر دو دلالتاً۔ صراحتاً ختم نبوت کا انکار کیا ہے کہ کوئی شخص حضور کے بعد یہ دعویٰ کر دے میں نبی ہوں، یا کسی مدعی نبوت کے دعوی نبوت کی تصدیق کر دے کہ یہ صحیح کہتا ہے، یہ ہے ختم نبوت کا صراحتاً انکار۔ اور ایک ختم نبوت کا انکار دلالتاً، نتیجہ اس کا بھی وہی ہے، لیکن اس جانب ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ختم نبوت کا دلالتاً انکار کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضور کے بعد کسی کو نبی تو نہ کہا جائے، حضور کے بعد کسی کو رسول تو نہ کہا جائے، حضور کے بعد کسی کو پیغمبر تو نہ کہا جائے، لیکن ایسا وصف جو فقط نبی میں پایا جاتا ہے، ایسی خوبی جو فقط نبی میں پائی جاتی ہے، ایسا کمال جو فقط نبی میں پایا جاتا ہے، وہ غیر نبی میں مان لیا جائے۔ جیسے عصمت کا کمال ہے، معصومیت کا کمال ہے۔ ظاہر بات ہے معصومیت میں اور نبوت میں، عصمت میں اور رسالت میں نسبت تساوی کی ہے۔ جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا۔ انسانوں میں کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا معصوم ہو نبی نہ ہو، نبی ہو معصوم نہ ہو۔ اب بھلے وہ رسول کے بعد کسی کو نبی نہ کہے، جب عصمت اس کے لیے ثابت کر دی، نبوت بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ نبوت اور عصمت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے، دلالتاً ہے۔ یہ بات پلے باندھ لیں، جیسے محمد خاتم النبیین ہے ویسے ہی خاتم المعصومین بھی ہے۔ ختم نبوت، جو تخت ختم نبوت، تکبیر۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، توجہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول رحمت کائنات کا مبدأ ظہور ہے، روحانی خیرات کا منبع وفور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے، روایات مختلف ہیں کس تاریخ کو تشریف لائے،
مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول تاریخ ولادت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں ایک قول 8 ربیع الاول کا لکھا، ایک 12 ربیع الاول کا لکھا۔ علامہ شبلی نے سیرت النبی میں 9 ربیع الاول لکھی۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں 9 ربیع الاول لکھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رسول رحمت میں 9 ربیع الاول لکھی۔ مولانا شاہ محمد جعفر نے پیغمبر انسانیت میں 9 ربیع الاول لکھی۔ دیگر کتابوں میں قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں 9 ربیع الاول لکھی۔ ایک قول 10 کا بھی ہے، ایک 11 کا ہے، 12 کا ہے، 17 کا ہے، 18 کا ہے، 28 کا ہے، متعدد اقوال ہیں تاریخ ولادت میں۔ میں اس انداز سے بحث کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت کا نقطہ بھی سمجھ آئے، ختم نبوت کا نقطہ بھی سمجھ آئے، ربیع الاول کی مناسبت بھی پیش نظر ہو، ختم نبوت کی مناسبت بھی پیش نظر ہو۔ آپ کی تاریخ ولادت میں بڑا اختلاف ہے، متعدد اقوال ہیں، جس کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ آج نبی کی ولادت کی تاریخ میں جسے تاریخ شہرت کی بنا پہ قرار دیا گیا، جو کچھ ہو رہا ہے اسے تسلسل اور دوام حاصل نہیں ہے، یہ تسلسل کے ساتھ نہیں ایجاد کے ساتھ ہے، وگرنہ اختلاف کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ خیر عرض یہ کر رہا ہوں، حضور کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، شہرت 12 ربیع الاول کو ہے اور وہ وفات کے اشتباہ کی وجہ سے ہے، لیکن تحقیق یہ کہتی ہے حضور کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ہے؟ محمود پاشا فلکی جو مصر کے معروف ہیں عدان اور فلکیات کے ماہر عالم ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا اور اس میں دلائل جمع کیے اس بات پر کہ حضور 9 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ میں چند ایک نکات آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو جو عطا کیا وہ اعلیٰ عطا کیا، نبوت عطا کی، نبوتوں میں اعلیٰ، امت عطا کی، امتوں میں اعلیٰ، کتاب عطا کی، کتابوں میں اعلیٰ، جماعت عطا کی، جماعتوں میں اعلیٰ، شفاعت عطا کی، شفاعتوں میں اعلیٰ، معراج عطا کیا، معراجوں میں اعلیٰ۔ بالکل اسی طرح جب ہر شے حضور کو اعلیٰ ملی ہے تو یقیناً ولادت کی تاریخ بھی اعلیٰ ہی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں آ رہی، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت شان محمد رسول اللہ۔ دیکھنا یہ ہے، یہ جو اقوال ہمارے سامنے آئے تاریخ ولادت کے سلسلہ میں، کون سا قول ہے جو اعلیٰ تاریخ پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں اعلیٰ عدد معلوم کرنا پڑے گا۔ جب عدد اعلیٰ معلوم ہوگا، جس تاریخ پہ بولا جائے گا وہ تاریخ اعلیٰ قرار پائے گی۔ اور جب اعداد کے بارے میں غور و فکر کیا گیا تو ریاضی دان کہتے ہیں ایک عدد نہیں ہے، کیونکہ اس میں تعدد نہیں توحد ہے۔ علم کلام کے ماہر بھی یہی کہتے ہیں، اعداد کی ابتدا 2 سے ہوتی ہے، بڑا ہے، مگر 3 اس سے بھی بڑا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہے، 4 اس سے بھی بڑا ہے، اس کے اوپر ہے، 5 اس سے بھی بڑا ہے، اس کے اوپر ہے، 6 اس سے بھی بڑا ہے، اس کے اوپر ہے، 7 اس سے بھی بڑا ہے، اس کے اوپر ہے، 8 اس سے بھی بڑا ہے، اس کے اوپر ہے، اور 9 سب سے بڑا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگلے سارے 9 کے اوپر ہے، اسے اوپر ہونا نہیں کہتے۔ 9 اعداد کا منتہا ہے، 9 اعداد کا منتہا ہے، 9 پہ اعداد کی انتہا ہے۔ 9 کے بعد جو عدد بھی آئے گا مل ملا کے وہ وہی ہوگا جو 9 سے پہلے گزر چکا ہوگا۔ اس لیے 9 کا عدد بڑا ہے، سید الاعداد ہے، رئیس الاعداد ہے، اعداد کا منتہا ہے۔ 9 کے بعد جو بھی آتا ہے وہ وہی ہے جو 9 سے پہلے گزر چکا ہوتا ہے۔ 9 پہ اعداد کی انتہا جو 9
9 तारीख को आया, जो 9 तारीख को आया, उस पैगंबर पे अंबिया की इंतहा। आदाद में बड़ा अदद 9 है। जिस तारीख पे बोला जाएगा वह तवारीख में बड़ी होगी, और जो तारीख बड़ी होगी वही मोहम्मद की तारीख विलादत होगी। 9 का बड़ा होना एक और सावियत से समझिए, वो ये 9 का अदद ऐसा है जिसमें ये खूबी और कमाल है, इसको जिस अदद के साथ टकराओ वो अदद पाश पाश हो जाएगा। जो 9 से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा, 9 फिर बाकी नजर आएगा। आप कहेंगे कैसे? एक तो अगरचे अदद नहीं, लेकिन अगर एक के साथ भी ज़रब दी जाए तो नतीजा 9 ही निकलता है, और अगर 9 को 2 के साथ ज़रब दी जाए जवाब 18 आता है। 18 में पहले 1 है फिर 8 है, दोनों को मिलाया जाए नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 3 के साथ ज़रब दी जाए जवाब 27 आता है। 27 में पहले 2 है फिर 7 है, दोनों को मिलाया जाए नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 4 के साथ ज़रब दी जाए जवाब 36 आता है। 36 में पहले 3 है फिर 6 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 5 के साथ ज़रब दो जवाब 45 आता है। 45 में पहले 4 है फिर 5 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 6 के साथ ज़रब दो जवाब 54 आता है। 54 में पहले 5 है फिर 4 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 7 के साथ ज़रब दो जवाब 63 आता है। 63 में पहले 6 है फिर 3 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 8 के साथ ज़रब दो जवाब 72 आता है। 72 में पहले 7 है फिर 2 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 9 के साथ ज़रब दो जवाब 81 आता है। 81 में पहले 8 है फिर 1 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। अदद खत्म। दहाई पूरा करना चाहो 10 के साथ भी ज़रब दो जवाब 90 आता है। 90 में फिर 9 खड़ा हो जाता है। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, इंटरनेशनल खत्मे नबुव्वत। सबसे बड़ा अदद 9, सबसे बड़ी तारीख वो जिस पे ये बोला जाए, और जो सबसे बड़ी तारीख इस महीने की वही हुजूर की तारीख विलादत है। एक बात और अर्ज करता हूं, हुजूर किस सन में तशरीफ लाए? पहला अमुल फील, वाक़या फील के 50 दिन बाद 571 ईस्वी, 682 बिकरमी, यकम जेठ, 20 अप्रैल, 9 रबीउल अव्वल, बरोज सोमवार, सुबह सादिक के वक़्त जब अंधेरे जा रहे थे उजाले आ रहे थे, नूरे सहर धरती पे तुलू हुआ। शब-ए ज़ुल्मत की तारीकी में गुम थी अक्ल इंसानी, शब-ए ज़ुल्मत की तारीकी में गुम थी अक्ल इंसानी। यकायक ताके काबा पर एक चरागे हाशमी आया, बशारत देते रहे अंबिया आदम से ईसा तक, बशारत देते रहे अंबिया आदम से ईसा तक। नबुव्वत जिस पे नाज करती थी वो नबी आया। हुजूर 571 ईस्वी के रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए। सोमवार का दिन इत्तेफाकी है। तारीख विलादत में अगरचे इख्तिलाफ है, अब इस इख्तिलाफी अमर को नतीजे तक पहुंचाने के लिए, इख्तिलाफी अमर को समझने के लिए बुनियाद इत्तेफाकी अमर को बना लेते हैं। इत्तेफाक इस बात पे है दिन पीर का था, दिन सोमवार का था। महमूद पाशा फक्की की तहकीक ये है 571 ईस्वी के साल में जो रबीउल अव्वल आया उसमें 12 रबीउल अव्वल को सोमवार नहीं आता। अगर महीना 29 का हो तो 4 सोमवार आते हैं, महीना 30 का हो तो 5 सोमवार आते हैं। पहला पीर और सोमवार 2 रबीउल अव्वल को, दूसरा 9 रबीउल अव्वल को, तीसरा 16 रबीउल अव्वल को, चौथा 23 रबीउल अव्वल को, और अगर महीना 30 का हो तो 5वां 30 रबीउल अव्वल को आता है। सोमवार इत्तेफाकी है, तारीख इख्तिलाफी है। उसके इख्तिलाफ को दूर करने के लिए बुनियाद इत्तेफाकी अमर पर रखी जा सकती है, और वो इत्तेफाकी अमर पीर का दिन है जो 12 को आता ही नहीं। हुजूर 12 को धरती से रुखसत जरूर हुए,
तहकीकी कौल के मुताबिक विलादत आपकी 9 रबीउल अव्वल को हुई, तो 9 आदाद में बड़ा है। जो 9 को आए वो अंबिया में बड़े हैं। 9 के बाद नया अदद कोई नहीं, मोहम्मद के बाद नया नबी कोई नहीं। 9 के बाद आदाद आते जरूर हैं, लेकिन सब वही हैं जो 9 से पहले गुजर चुके होते हैं। हुजूर के बाद नबी ईसा आएंगे जरूर, मगर होंगे वही जो पहले गुजर चुके हैं। 9 के बाद तमाम आदात भी जमा होके आ जाए, 9 की अफसलियत को कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 फिर भी खातमुल आदाद रहता है। मोहम्मद के बाद सब अंबिया इकट्ठे होके आ जाए तो आपकी अफसलियत और खातमियत को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी अफसल और खातम आप रहते हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए शबे मेराज बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर हुजूर सरवरे कौनैन साकी कौसर शाफी महशर हाथी और रहबर आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुल सुहा बदरुद दुजा रहबर और रहनुमा ला युमकिनुस सला मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत दुजा शफीउल मुज़निबीन राहतुल आशिकीन रहमतुल लिल आलमीन के जाने से पहले अंबिया जमा कर दिए गए। जब हुजूर पहुंचे अज़ान और इकामत हुई, नमाज पढ़ने की बारी आई। मिशकात की रिवायत है, हुजूर कहते हैं फक़द्दमनी जिब्रील, जिब्रील ने मुझे आगे कर दिया। जितने मुक्तदा थे सब मोहम्मद के मुक्तदी बन गए। नारे तकबीर, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत। 9 के बाद तमाम आदात जमा होके आ जाएं, 9 फिर भी खातम है। इसकी खातमियत और अफसलियत को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी खातमियत और अफसलियत का वाज़ेह इज़हार होता है। बिल्कुल इसी तरह हुजूर के बाद भी तमाम अंबिया इकट्ठे होके आ जाए तो आपकी खातमियत और अफसलियत को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी इमामत और वाज़ेह हो जाती है। आपका नबियों का नबी होना, रसूलों का रसूल होना, पैगंबरों का पैगंबर होना, लतुमिनुन्ना की अमली तौसीक वलतंसुरुन्ना की अमली तौसीक का इजहार हो जाता है। अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम, वो फ़ख्र आदम अमान आलम अमीन मोहकम रसूल अकरम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत एक बदीही चीज़ है। अब ये दलाइल की मोहताज नहीं है, जैसे अल्लाह की तौहीद बदीही है, दलाइल की मोहताज नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि दलाइल नहीं, दलाइल बेशुमार, लेकिन मोहताज दलील नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर पूरे दीन का इन्हिसार है, इसके तहफ़्फ़ुज़ में पूरे दीन का तहफ़्फ़ुज़ है। इस कॉन्फ्रेंस की विसातत से तजदीद अहद कीजिए कि हुजूर की खत्म नबुव्वत के इनकार से इंसानियत को बचाया जाएगा, उसके भयानक नताइज से बचाया जाएगा। और हुजूर की खत्म नबुव्वत के खिलाफ कोई कोशिश हो, नमूसे रिसालत के कानून के खिलाफ कोई कोशिश हो, उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हर कोशिश को नाकाम करके अपना ईमानी फरीज़ा और ईमानी किरदार अदा करेंगे अमीर शरीयत की तरह, जो 1953 की तहरीक खत्म नबुव्वत में अमीर शरीयत ने और उनकी क़यादत में उम्मत मुस्लिमा ने अपना किरदार अदा किया। फिर 1974 की तहरीक खत्म नबुव्वत, फिर 1984 की तहरीक खत्म नबुव्वत। आज फिर हम तजदीद अहद करते हैं कि नबी की खत्म नबुव्वत का इनकार सराहतन हो या दलालतन हो, उसके खिलाफ सद्दे सिकंदरी बन के खड़े होंगे और नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की तमाम तहरीकों के शाना बशाना होंगे, इसलिए कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।